السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پیارے بچوں، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا عنوان ہے، ٹاپک ہے ماہ رمضان کیسے گزاریں۔ ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ شعبان 1444 ہجری ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ شعبان کا مہینہ جو ہے وہ 15 دن گزر چکا ہے۔ ابھی جلد ہی ہم اور آپ رمضان کے مہینے کا استقبال کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کچھ چیزیں بڑی خاص ہوتی ہے، کچھ چیزیں عام ہوتی ہے، کچھ دن خاص ہوتے ہیں، کچھ ایام خاص ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ مہینوں کا سردار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو کچھ عربی مہینے یاد نہیں ہیں یا پورے کے پورے یاد ہیں الحمدللہ۔ تو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الآخرہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ کتنے لوگ کیا بولتے ہیں؟ رمضان۔ رمضان نہیں ہے، کیا ہے؟ رمضان، میم پر بھی زور ہے، سمجھے؟ رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ تو وہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں اکیلا اس کا نام آیا ہے، اکیلے اس کا نام آیا ہے، اور یہ مہینوں کا سردار ہے۔ سرداری کیوں ملی؟ کچھ نہ کچھ کام تو ہونا چاہیے اس کے اندر، تبھی وہ سردار ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں 2 پوائنٹ ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، تو ایک رمضان کے مہینے کا نام بھی آ گیا، قرآن اترا اس کا بھی نام آ گیا۔ قرآن شعبان میں اترا ہے یا رمضان میں؟ رمضان میں، شعبان میں نہیں اترا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، سورہ قدر 97۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، سورہ دخان۔ مبارک رات، عزت والی رات، لیلۃ القدر، بڑی رات، یہ کیا ہے؟ سب رمضان میں ہے، اور اس لیے کہ اس میں قرآن کریم اتارا گیا، تو رمضان کا مہینہ قرآن کے استقبال کے لیے ہے۔ رمضان اور قرآن کا تعلق چولی دامن کا ساتھ ہے۔
رمضان اور قرآن. سلف صالحین جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تجارت اپنی بند کر دیتے, چھوڑ دیتے تھے, ختم, تجارت نہیں کرنی اب, بس قرآن پڑھنا ہے صرف. کاروبار ہوگا بس صرف قرآن پڑھنی ہے. ہم اور آپ سال بھر میں کتنی مرتبہ قرآن ختم کرتے ہیں؟ اب دیکھیے سناٹا چھایا ہوا ہے. رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے, روزے کا مہینہ ہے, عبادت کا مہینہ ہے, دعا کا مہینہ ہے, سحری کھانے کا مہینہ ہے, افطاری کھانے اور کھلانے کا مہینہ ہے, دعا کا مہینہ ہے, قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا مہینہ ہے, سننے اور سنانے کا مہینہ ہے, اعتکاف کا مہینہ ہے, شب قدر عزت والی رات اسی میں ہے, پھر عمرہ کرنے کا مہینہ ہے. تراویح کتنی لمبی ہوتی ہے آپ لوگوں کے یہاں؟ ویسے مجھے سروے پتہ ہے, وہ سروے نہیں لینا چاہتا, آپ لوگوں کا پوچھنا چاہتا ہوں کتنی دیر تک تراویح میں کھڑے ہو سکتے ہیں ہم اور آپ؟ 1 گھنٹہ. الحمدللہ, تب تو آپ لوگوں کا پاؤں بہت مضبوط ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ. اگر 1 گھنٹے آپ تراویح میں کھڑے ہو جا رہے ہیں تو آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں. اور 1 گھنٹے میں 1 پارہ ہم اور آپ سن لیتے ہیں الحمدللہ. 1.5 پارے, 2 پارے, تو اس کا مطلب رمضان میں 2 قرآن آپ لوگ سن رہے ہیں الحمدللہ. آپ لوگ کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ 2 قرآن سن رہے ہیں نا الحمدللہ ایک رمضان میں. تو وہ حدیث سنائی دیتا ہوں. صحیح بخاری کتاب و فضائل قرآن حدیث نمبر 4998. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کو جبریل امین کو قرآن سناتے. اس کا مطلب قرآن کے پہلے حافظ کون ہیں؟ جبریل امین ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. قرآن کے پہلے حافظ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. دوسرے حافظ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے, اور جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے 2 مرتبہ قرآن سنایا ہے. پتہ کیا چلا کہ 1 قرآن 2 قرآن تو رمضان میں کم سے کم ختم ہونا ہی چاہیے. اپنے یہاں کیا ہو رہا, تراویح پڑھانے کے لیے لوگ آتے ہیں. اب میں ذرا کھول کے بات کرتا ہوں. حافظ صاحب آتے ہیں, اور حافظ صاحب شعبان کے مہینے میں خوب رٹا مارتے ہیں, کیونکہ سال بھر قرآن پڑھے نہ پڑھے لیکن شعبان میں ضرور پڑھیں گے, کیونکہ رمضان میں قرآن سنانا ہے ان کو. بڑی محنت کرتے ہیں بیچارے لوگ, حافظ صاحب لوگ. کرتے کہ نہیں کرتے؟ جب تک وہ تراویح پڑھا نہ لیں سانس نہیں لیتے ہیں, کھانا اچھا نہیں لگتا. صحیح ہے. ہمیں اور آپ کو قرآن سے محبت ہے کہ نہیں؟ ابھی ہم قرآن ہی پر چل رہے ہیں کیونکہ رمضان کا مہینہ, پھر دھیرے دھیرے سب پر آئیں گے. قرآن سے محبت ہے؟ قرآن سے محبت ہے؟ ٹھیک ہے, 2 دلیل دوں گا. قرآن سے اگر محبت ہے, اور قرآن سننے سے بھی محبت ہے, سنانے سے بھی محبت ہے, پڑھنے سے بھی محبت ہے, پڑھانے سے بھی محبت ہے. کتنے حافظ قرآن ہیں یہاں پر؟ بس رہنے دیجیے. قرآن سے محبت ہے. قرآن کریم کا ٹیوشن کتنے پیسے میں لگتا ہے؟ 400 روپیہ. اور انگلش ٹیوشن 2000. قرآن سے محبت ہے. محبت کی دلیل, چلیے 1 بکرا ہم خریدتے ہیں اور اس بکرے کے اوپر لکھا رہتا اللہ محمد. مارکیٹ میں بہت چلتا جس کے اوپر لکھا رہا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹماٹر کے اندر بھی لکھا ہوا ملتا ہے اور بکرے کے اوپر بھی لکھا ہوا ملتا ہے. وہ بکرا اگر مارکیٹ میں گھومنے چلا ہے, اس کو گھما کے لایا جائے نہلا دھلا کے, کتنے میں بکے گا وہ؟ 2 لاکھ. مولوی صاحب بول دیے, میں تو 1 ہی لاکھ لگا رہا تھا. اور جن کے سینے میں پورا قرآن موجود ہے, جو تراویح پڑھاتے ہیں, کتنا لاکھ انہیں ملتا ہے رمضان میں تراویح کا؟ 1 لاکھ. 1 کلو مٹھائی نہیں, عام بات کر رہا ہوں, یہ عام سروے ہے.
کیونکہ ابھی آپ لوگوں نے کہا نا کہ مجھے قرآن سے بڑی محبت ہے، تو ابھی قرآن کا مہینہ آ رہا، محبت دیکھ لیں گے ہم اور آپ. ابھی میں اور کھول کے نہیں بول سکتا ہوں، ورنہ اور بھی اندر تک میں جا سکتا ہوں، لیکن نہیں کھولوں گا. بس چھوٹا سا ہلکا سا کھولا کہ قرآن سے محبت ہے، تو آپ لوگوں نے کہا محبت ہے، تو ایک ٹیوشن کا ہم نے مثال دے دیا، ٹیوشن کی مثال تو میں نے دے دی، اور دوسری مثال ہم نے بکرے کی دی اور اس کی دی. تو روٹی اور بوٹی، حافظ صاحب جو تراویح پڑھاتے ہیں ان کو کتنا ملنا چاہیے؟ چلیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابی جا رہے تھے، سردار کو ڈنک مار دیا، تو کسی نے کہا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، تو ایک گئے سورہ فاتحہ پڑھے، صحیح ہو گیا وہ، اور 30 بکری ملی. صحابہ کرام بھی کیسے تھے، بات نہیں لیتے تھے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلیل نہ دے دیں. تو وہ 30 بکری جب لے کر آئے تو صحابہ کرام نے کہا ہم نہیں لیں گے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے مدینہ میں آ کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا بھی حصہ لگانا، میرا بھی حصہ لگانا. اس وقت غور کیجئے، سورہ فاتحہ پڑھنے پر 30 بکری مل رہی ہے. ایک بکری کی قیمت کتنی ہوگی؟ نہیں، 5000 ہم رکھتے ہیں، زیادہ مہنگا نہیں، 5000. 30 بکری کی قیمت 1.5 لاکھ. سورہ فاتحہ پڑھنے پر 1.5 لاکھ ملا، اور پورا قرآن ختم کرنے پر 1 کلو مٹھائی. دیکھیں اب ایسا میں کھول کے کیوں بول رہا ہوں، ہم اور آپ بولتے ہیں نا کہ ہمیں قرآن سے بڑی محبت ہے، تو یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ کیونکہ قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اور آپ رمضان کے مہینے کا استقبال کرنے والے ہیں، اور قرآن کی وجہ سے اس کا استقبال ہو رہا ہے، ورنہ لوگ استقبال نہ کرتے. کون کرے گا استقبال؟ تو ابھی 5 منٹ پہلے تک آپ سب لوگوں نے کہا تھا کہ مجھے قرآن سے محبت ہے، اب 5 منٹ کے بعد کیا بولیے گا؟ 2 دلیل میں نے دے دی. پھنسا دیا مولوی صاحب نے، پھنسا دیا. قرآن سے محبت ہے، بس نعرے کی حد تک اچھی بات ہے نا میرے بھائیو. رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیجئے. رمضان کے مہینے میں اگر آپ حفظ شروع کریں گے تو آپ حافظ قرآن بن سکتے ہیں. میرے ایک استاذ ہیں، ان کی عمر ہے 55 سال، 55. شیخ منصور الدین عمری مدنی حفظہ اللہ، 55 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن ہو گئے ہیں. شیخ عبد المحسن العباد جو مدرس تھے مسجد نبوی کے، اور وہ پہلے پروفیسر اور ٹیچر ہیں جنہوں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں لوگوں کو پڑھایا ہے. شیخ صاحب وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، جانتے ہوں گے کہاں گئے شیخ صاحب؟ ہاں جانتے ہوں گے، شیخ عبد المحسن العباد. اب مسجد نبوی میں ان کا درس نہیں ہوتا ہے، ابھی میں 2023 کی بات کر رہا ہوں، وہ ریٹائر ہو گئے. شیخ عبد المحسن العباد سے پوچھا گیا کیا کوئی آدمی 50 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو سکتا ہے؟ تو شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ نے کہا اللہ ان کو اور لمبی عمر دے، بڑا کام کیا انہوں نے. تو کہا 50 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو سکتا ہے، اور میں بھی انہی میں سے ہوں جنہوں نے 50 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا ہے. دکتور عبدالعلی شیخ صاحب جانتے ہوں گے، ابھی رحمہ اللہ ہو گئے، لندن میں رہتے تھے. کہا جاتا یہ اپنے یو پی کے تھے، مئوناتھ بھنجن کے تھے. 1 مہینے میں انہوں نے پورا قرآن حفظ کر لیا، وہ بھی رمضان کے مہینے میں. صبح یاد کرتے 1 پارہ اور رات میں تراویح پڑھاتے. اس لیے رمضان کس کا مہینہ بھائی؟ قرآن کا مہینہ ہے. آج یہی ایک درس لے کے جائیے کہ رمضان میں ہم قرآن کو چھوڑیں گے نہیں، چھوڑیں گے. چلیے اب رمضان میں کیا کیا چیز ہوتی ہے مولوی صاحب اس کی طرف جائیں گے. رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ایک بڑا مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مبارکباد دیا کرتے تھے جب رمضان کا مہینہ آتا. سنن نسائی کتاب الصیام حدیث نمبر 2106، اتاکم رمضان شہر مبارک. صحابہ کرام خوش ہو جاؤ، رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے، خوش ہو جاؤ.
تو رمضان کا مہینہ جب بھی آ جائے تو ہمیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے، لیکن اپنے یہاں دو طریقے کے لوگ ہیں، اپنے یہاں دو طریقے کے لوگ ہیں، کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، آ گیا اب 1 مہینے تک کھانے کو نہیں ملے گا، یعنی سامنے پردہ لگا لگا کے کھائیں گے، اور کچھ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں ماشاء اللہ آ گیا، لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میں سلوگن پڑھ رہا ہوں اسی میں پورا پیغام ہے۔ افسوس آزاد ہوگا شیطان، مسجدیں ہوں گی ویران، الماری میں بند ہوں گے قرآن، گناہوں میں ڈوبے گا مسلمان، کیونکہ رخصت ہو رہا ہے ماہ رمضان۔ ابھی پھر نیا آیا، اس کے بعد کیا بولیں گے؟ افسوس آزاد ہو گیا شیطان، مسجدیں ہو گئی ویران، الماری میں بند ہو گئے قرآن، گناہوں میں ڈوب گیا مسلمان، کیونکہ رخصت ہو گیا ماہ رمضان۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی قرآن ہی پر ہم اٹکے ہوئے ہیں۔ چلیے، جب چاند نظر آئے تو کیا کرنے کا؟ ویسے ہر مہینے کا چاند نظر آئے تو دعا پڑھنے کی، پٹاخہ پھوڑنا ہے۔ اب آپ لوگوں کے پٹاخہ پھوٹتا کہ نہیں پھوٹتا، لیکن اکثر جگہوں پر پھوٹتا ہے، جہاں پھوٹتا ہے وہاں پیغام چلا جائے گا۔ چاند جہاں دیکھا پٹاخہ پھوڑ رہا ہے، آگ لگ گئی تو کہ دعا پڑھنے کی یا پٹاخہ پھوڑنا؟ آئیں دعا یاد کر لیجئے پہلے سے، ابھی بھی 10-15 دن ٹائم ہے، آرام سے یاد کر لیجئے، ایک پمفلٹ لے لیجئے، رمضان نمبر، دعائیں یاد کر لیجئے۔ اگر رمضان سے محبت ہے تو، فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ چلیے، چاند نظر آ گیا، اب چاند نظر آتے ہی کیا ہوگا؟ اس کے بعد نمبر 2 پر کیا کام شروع کریں گے ہم اور آپ؟ تراویح کی تیاری ہوگی، پہلا ہی دن چل رہا ہے ابھی۔ ویسے میرا خیال تو یہ ہے کہ مارکیٹ وغیرہ آپ لوگ رمضان سے پہلے کر لیں۔ آخری عشرہ جو ہے رمضان کا، وہ شاپنگ کے لیے ہے یا عبادت کے لیے ہے؟ آخری 10 دن عبادت کے لیے اس دن، لیکن ہماری اور آپ کی کمر اسی میں ڈھیلی ہو جاتی 10 دن میں، اور صرف شاپنگ کے لیے مارکیٹ میں آپ چلے جائیے، لیڈیز کی صرف بھیڑ ہوتی ہے، بھیڑ بھاڑ، صرف خریداری 10 دن آخری کے، پہلے ہی خرید لیجئے۔ اگر ابھی خرید لیں گے تو کیا کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج کی بات نہیں، مولوی صاحب فٹنگ والے نہیں ملتے، سیٹنگ والے نہیں ملتے، اچھے کپڑے نہیں آتے، اور رمضان کا مہینہ نوٹ کمانے کا مہینہ ہے کیا؟ رمضان کا مہینہ نوٹ کمانے کا مہینہ ہے یا عبادت کمانے کا مہینہ ہے؟ اور رمضان کے مہینے میں کتنے لوگ اپنے بھاؤ بڑھا دیتے کہ نہیں بڑھا دیتے؟ مسلمان لوگ، ان کے پیسے میں برکت ہوگی۔ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، دام کم کیجئے، لیکن کیا دام کم ہوتا کیا؟ کھا رہے ہیں سب، چھاپ رہے ہیں اور روتے ہیں، اس لیے اللہ نے برکت چھین لی ہے۔ چلیے تراویح شروع کریں۔ حافظ صاحب آ گئے، پہلے دن ماشاء اللہ مسجد میں بڑی بھیڑ رہتی ہے، 1 مہینہ فل اور 11 مہینہ گل۔ 1 مہینہ بھی فل نہیں ہوتا، وہ 2-4 دن فل رہے گا، پہلا جمعہ فل رہے گا اور اس کے بعد آخری جمعہ فل رہے گا، بیچ والا جمعہ غائب رہے گا۔ یہ پہلا آئے تھے پکڑنے کے لیے، دوسرا آئے تھے آخری والا ملانے کے لیے، تاکہ بیچ والا بھاگ نہ جائے۔ اکثر لوگوں کو دیکھیے گا پہلے والا کیا رہتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، رمضانی مسلمان، ایک سلوگن چل رہا ہے، ویڈیو آپ لوگوں نے سنا ہے کیا؟ رمضانی مسلمان، اب آیا مسلمان، بھاگا شیطان، جاگا انسان، بڑا اچھا بنایا ہے اس نے، رمضانی مسلمان۔ میاں بھائی ہے، آ رہی بات سمجھ میں آ رہی پوری؟ تو رمضانی مسلمان، ہاں رمضانی مسلمان بننا ہم لوگوں کو۔ میرے بھائیو، تراویح حافظ صاحب شروع کیے، قرآن سننے کا بھی فائدہ ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2699، یا کتاب الذکر والدعا حدیث نمبر 2699، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، ابھی ہم اور آپ یہاں جمع ہیں، سکون ہی سکون ہے، بڑی سگریٹ نہیں ہے، تمباکو کھینی نہیں ہے، موبائل پر چیٹنگ سیٹنگ نہیں ہے،
ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بہترین سیریل چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، وہ سب دیکھ سکتے تھے موبائل پہ، اور آپ لوگ بھی چھوڑ چھاڑ کے آئے ہوئے ہیں، اتنے دیر کے لیے دماغ کو یہاں شانت رکھے ہوئے ہیں، سکون ہی سکون ہے۔ تو جتنے دیر تراویح چلتی ہے اس دن سکون ہی سکون۔ اور اگر شریم صاحب کی آواز میں قرات ہو رہی ہو اور سدیس صاحب کی آواز میں تراویح ہو رہی ہو تو سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اور لائٹ بھی ذرا دھیمی کر دی جائے۔ کون سی لائٹ لگائی جائے بھائی؟ یہ والی لائٹ نہیں چلے گی، وہ والی لائٹ ہلکی رہے اور آواز بہترین رہے اور مائک بہت اچھا رہے۔ ویسے اہل حدیثوں کا مائک بھی پکا اہل حدیث ہوتا ہے۔ اب دیکھیے وہ شیخ صاحب غلط بولا میں، سمجھ گئے آپ اس کا مطلب؟ سمجھے کہ نہیں؟ ہر پھر ہی کیوں ایسا کاہے کر رہا ہے وہ؟ آپ بہترین مائک کا ہی نہیں لگاتے؟ آپ ہی بتائیے، کروڑوں کی مسجد بنی ہوئی اور مائک حقاً ایمانداری بولیے گا، کم سے کم اسی بہانے رمضان میں مائک وغیرہ سب چینج کر لیجئے، ختم۔ قالین چینج ہوتی ہے الحمدللہ، اب شاید چینج ہوگی، قالین چینج کرتے ہیں نا، سب کچھ چینجنگ ہے، مائک کا ہی نہیں چینج کرتے ہیں۔ امام صاحب چینج کرتے ہیں ہم اور آپ الحمدللہ 6 مہینے پر۔ نئے نئے قاری صاحب آنے چاہیے، حافظ صاحب آنے چاہیے، سب چینجنگ ہو رہی ہے، مائک بھی چینج ہو۔ متولی صاحب کو بھی چینج کر دیجئے تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو دیکھیے تراویح میں آئے ہوئے ہم اور آپ، سکون، الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے پر بھی چھائے ہوئے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ملائے اعلیٰ میں جہاں اپنی مجلس لگائے ہوئے ہیں ہم سب لوگوں کا نام لیتے ہیں۔ تو تراویح میں جتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں اللہ ان کا نام لیتے ہیں، قرآن سننے کی مجلس ہے یہ۔ اس لیے میرے بھائیو اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اب تیاری ہو رہی ہے، رات بھر کتنے لوگ گیم کھیلتے ہیں، اب آپ لوگ کیا ہے کہ نہیں پتہ نہیں، کہیں پر رمضان میں پوری رات جاگتے اور گیم چلتا، کہیں کرکٹ ہے، کہیں بیڈمنٹن ہے، صرف لائٹ لگا کے ہے، میاں بھائی کا علاقہ، میاں بھائی کا علاقہ، کہیں کیرم بورڈ ہے، چائے کی چسکی ہے، کلہڑ میں بھی ہے، پوری رات صرف جاگ رہے ہیں۔ کیوں جاگ رہے ہیں بھائی؟ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام حدیث نمبر 1690، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السہر۔ کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک ہی حاصل ہوتا ہے، کچھ رات میں جاگنے والے ایسے ہیں جن کو صرف رت جگہ حاصل ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ رات بھر جاگ رہا ہے، کاہے کو جاگ رہا بھائی؟ سو جائیے، صبح اٹھنا ہے نا سحری کے لیے، چلیے سحری آ گئی، تیاری کر لیجئے ہر چیز کی پہلے سے ہی، سحری کا سامان ومان، افطاری کا سامان ومان، پھل وغیرہ چھوڑ چھاڑ کے، کھجور وجور یہ سب جو ہے وہ پہلے لا سکتے کہ نہیں لا سکتے؟ اور ایک بات بتا دوں حقاً ایمانداری، سنن ابی داؤد کتاب الصیام حدیث نمبر 1234 اور حدیث نمبر 2345 حدیث نمبر 2344 دونوں حدیث کو پڑھوں گا ایک ساتھ۔ بہترین سحری ایمان والوں کی کون سی ہے؟ نعم سحور المومن التمر، بہترین سحری ایمان والوں کی کھجور ہے۔ ارے مولوی صاحب صرف کھجور کھا کے اور روزہ رکھیں گے؟ ایمان والوں کی بہترین سحری کھجور ہے، کھجور۔ بولیے صرف کھجور کھا کے روزہ رکھیں گے؟ یہ کہاں سے ہوگا صرف کھجور کھا کر؟ کتنا کھائیں گے؟ پیٹ تو ہے بھرا ہی، نٹی تک قدم بھر جانے کا یہاں تک، اور ڈکار فل آنے کا، ڈکار جتنی زیادہ ڈکار آئے لگے کہ ہاں کھائے ہیں۔ کیوں؟ مغرب تک جو بھوکے رہنا ہے تو کیا کریں گے؟ اور آپ لوگوں کے لیے تو اور بھی صبر کی بات ہے، کیونکہ پان جو کھاتے ہیں بنارسی پان پوری دنیا میں مشہور ہے، ان کے لیے تو اور صبر کا مقام ہے کہ بیچارے کتنا صبر کرتے ہوں گے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ کیسے؟ کھینی چھوڑانے کا مہینہ، بری عادت کو ختم کرانے کا مہینہ، پان چھوڑانے کا مہینہ، کم کرانے کا۔ جب یہ 12-13 گھنٹے 14 گھنٹے کم کر لیتے ہیں تو پورا ہمیشہ چھوڑ سکتے ہیں۔ پریکٹس کراتا ہے یہ،
فائدہ ہی فائدہ ہے، صبر کا بھی مہینہ. اب آپ ہی بتائیے کیسے صبر ہوتا ہوگا. اب مولوی صاحب یہ سب کھول کے بول دیتے تو بولا رہے مولوی صاحب کھول کے بول رہے ہیں. تو صبر کا کیا بولتے ہیں دامن ٹوٹ جانا یا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جانا. تو جیسے ہی افطاری میں ایک کھجور اندر گیا دوسرے ہاتھ سے کیا اندر چلا جاتا ہے. اب آگے نہیں بولیں گے مولوی صاحب, نہیں بولیں گے. اور سحری میں جیسے ہی ہم نے اور آپ نے پوری سحری کھا لی, آخری کیا آئٹم جاتا پیٹ میں؟ یہ مولوی صاحب نہیں بتائیں گے. یہ آپ کو معلوم ہے سحری پارٹی بھی ہونی چاہیے. افطار پارٹی ہو رہی ہے الحمدللہ, سحری پارٹی کا ہے نہیں. سنن ابی داؤد کتاب الصیام وہی حدیث نمبر 2344. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعوت دی سحری کی. آج افطار پارٹی ہوتی ہے الحمدللہ, سحری پارٹی ہوتی ہے کیا؟ تو رمضان سے یہ سنت جاری ہو جائے الحمدللہ. تیاری کر لیجئے کہ اب مولوی صاحب نے حدیث سنا دی تو اب یہ رمضان سے سحری پارٹی بھی, مطلب لوگوں کو بلانا جو روزہ رکھیں گے. تو ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعوت دی اور اس کے بعد سحری کے بارے میں کہا. غور سے سنیے گا, کتنے لوگ سحری نہیں کھاتے ہیں. حلم الی الغداء المبارک, کہ ارباز آؤ اور یہ مبارک کھانا کھاؤ, اس لیے سحری کھائیے. کچھ بھائی ایسے جو سحری نہیں کھاتے, کائیں نہیں کھا رہے ہیں؟ مولوی صاحب نیند آ گئی, ٹھیک ہے اب نیند آ گئی تو کیا کریں گے, ویسے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں, لیکن اپنی انرجی برباد مت کیجیے. سحری کھائیے, سحری ٹائم ٹیبل فکس کر لیجئے, اور رات میں ذرا کم کھائیں گے تو فائدہ زیادہ ہے. کیونکہ اگر افطاری میں کھا لیے پھر اس کے بعد تراویح کے بعد کھا لیے تو پھر اس کے بعد صبح کیسے کھا پائیں گے, وہ سب ہضم ہو جاتا. مشین اپنی بہت تگڑی ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. رمضان میں ہم مسلمان جتنا کھا پی لیتے ہیں, حقاً ایمانداری کہتا ہوں, سال بھر میں وہ نہیں کھا پاتے. کتنا غریب سے غریب بھی کھا لیتے. اللہ کا شکر ہے کہ نہیں؟ تو یہ شکر کا بھی مہینہ ہے جو آ رہا ہے, شکر ادا کیجئے. اس لیے جو آیت میں نے پڑھی اس میں شکر کا بھی لفظ ہے, اور اس آیت کے اندر 4-5 پوائنٹ ہے, تبھی میں پہلے ہی پہ گھوم رہا ہوں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان پر گھوما, قرآن پر گھوما. پھر آگے فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جس کو بھی نصیب ہو جائے روزہ رکھ لے. یہ مہینہ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں, بڑے خوش نصیب ہیں. دعا کرتے رہیے, ابھی 10 دن 15 دن باقی ہے, وہاں تک جلدی پہنچ جائیں. پچھلے رمضان میں کچھ بھائی ساتھ میں تھے, ابھی نہیں, اللہ ان کو بھی سب کو بھی ہم سب کو معاف فرما دے. تو بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ. تو اس کے اندر پوائنٹ بتایا گیا کہ جس کو بھی یہ مہینہ ملا ہے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے. اب کوئی آدمی بیمار ہے, سفر میں ہے, تو اس کا الگ مسئلہ ہے. پھر اسی طرح جو عورت دودھ پلا رہی ہے, جس کو بچہ پیدا ہوا, اس کا الگ مسئلہ ہے, بعد میں وہ کر لے. پھر آخر میں یہ کہا گیا یہ آسانی کے لیے, پریشانی کے لیے نہیں ہے. پھر کہا گیا جب 30 دن پورے ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو. تو ہم اور آپ عید میں جاتے ہیں اور بولتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ہمیں اور آپ کو تیاری کیسے کرنی, پورے مسئلے مسائل آپ نے جاننا, سیکھ لینا مولانا صاحب سے. کچھ بھی مسئلہ پھنسے, جیسے مثال کے طور پر کچھ بھائی ایسے ہیں رات میں بیوی سے ملے, اب نہائے نہیں, اب سحری کھانا ہے تو سحری کھا سکتے, اس کے بعد نہانا ہے فجر کی نماز کے لیے. یہ سب جتنے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ سب سیکھیے, مولانا صاحب سے پوچھنا پڑے گا, شرمانا نہیں ہے. کتنے لوگ شرماتے ہیں, کتنی ماں بہنیں ایسی ہیں جو مہینہ ہے ان کا پھر بھی روزے سے ہے وہ. کیوں؟ مسئلے مسائل جانیے, مولانا سے پوچھیے, شرمانے کی بات. اور ہمیں اور آپ کو ورک شاپ کرنا چاہیے, تقریریں نہیں. یہ تقریروں سے کیا ہو, ورک شاپ مطلب لوگوں کو صبح سے بلائیے شام تک, اور ایک چھوٹی چھوٹی بک دے کر بھیجیے جس میں وہ سمجھ سکتے ہیں, اور جب بھی کوئی مسئلہ ہو فوراً پوچھ لینے کا. ماشاءاللہ عرب کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہے, تربیت ہو رہی ہے, تو لوگ مسئلے مسائل آرام سے جان لیتے ہیں. اور کتنے لوگ شرماتے بھی ہیں, مسئلے مسائل نہیں پوچھتے. شرم کو ختم کر دیجئے, مسئلے مسائل پوچھیے, شرمانے کا نہیں. یہ مہینہ آ رہا ہے, ہم اور آپ اس کا استقبال کر رہے ہیں کیونکہ مہمان آ رہا ہے. دل کو صاف کر لیجئے کینے سے, سینے کو کینے سے صاف کر لیجئے. بہت سارے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے دوسروں کے خلاف سینے میں اپنے کینہ رکھا ہے. شب قدر میں ہم اور آپ ایک دعا پڑھتے ہیں, کون سی دعا ہے وہ؟
بھول گئے؟ ابھی آئے گا. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3513. مومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر وہ رات مل جائے تو کیا پڑھیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے. 3 مرتبہ ہے. اللہ تو معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے. تو اللہ بھی کہتے کہ پہلے آپس میں معاف کرو. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، دل سے دل کو ملا لیجئے. اگر دل میں کسی کے خلاف، سینے میں کسی کے خلاف کینہ ہے، اس کو ختم کر لیجئے. کیونکہ ہم اور آپ نہیں چاہتے کہ اس طرح حج کے بعد کوئی آدمی آتا ہے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے، اتنی برکتیں بٹور لے گویا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہیں. محنت کریں گے تب نا. سینے کو کینے سے صاف کر لیجئے، اس کے بعد رمضان کا استقبال کیجئے. دلیل مسند احمد حدیث نمبر 12659 یا 569. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ. لوگوں دیکھو ایک جنتی آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں اور یہ حدیث سنائی. لوگوں دیکھو ایک جنتی آ رہے ہیں. وہ اندر آئے، ایک صحابی آئے، جوتا چپل ہاتھ میں لیے ہوئے تھے. جوتا چپل اٹھایا اور اندر آ گئے. اس سے یہ پتا چلا مسجد کے اندر جوتا چپل رکھنے کا رینک اندر ہونا چاہیے، گیٹ پر نہیں. کیوں؟ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، کتنا چور بن کے بھی آتا ہے، اور ہماری اگر نئی چپل ہے اور نیا جوتا ہے وہ چوری ہونا ہی ہونا ہے. ہوتا کہ نہیں؟ اس لیے اس حدیث کے حساب سے یہ ہے کہ وہ صحابی آیا، جوتا چپل لے کر آئے اور داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا. آئے تو جوتا چپل رکھنے کا رینک اندر بنائیے تاکہ بیچارہ جو نئی چپل لے کر آئے، نیا جوتا لے کر آئے، اس کا دماغ جوتے چپل پر نہ ہو، نماز میں رہے. کیونکہ اگر وہ کھڑا ہوا لیکن دماغ میں یہی ہے کہ نئی چپل اب گئی نہ جوتا اب گیا تو نماز ہوگی. حق ایمانداری بولیے. اور اگر رینک سمجھے نا رکھنے والا، اگر وہ رینک اندر رہے، پورا یہ کر کے رکھیے، تو اگر وہ دوسری لائن میں رہی ہے ادھر رہے گا، ہاں بھائی اندر ہے. CCTV کیمرہ بھی لگائیے مسجد میں. ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، CCTV کیمرہ بھی لگنا چاہیے، کمپلسری ہے. کون آیا نہیں آیا. ایک مسجد میں ایسا ہی تھا، ایک نے ہاتھ صاف کر لیا، CCTV کیمرہ ملا، وہ پکڑا گیا. دھلائی ہوئی، اس کے بعد سے چوری بند. تو ایک ذرا دھلائی ہو جائے گی نا تو ذرا صحیح رہے گا. دھلائی ہوگی کیسے؟ پکڑے جائیں گے تب نا. پھر قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، حوالے کر دینا ہے. مسئلہ کیا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے، ان میں سے ہر ایک نہیں، کچھ ایسے کرتے ہیں. تو وہ صحابی آئے، چپل اوپر لے کے آ گئے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا، نیا کچھ نہیں کیا. وہ 2 رکعت پڑھے بیٹھ گئے. پھر دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ. لوگوں دیکھو وہ جنتی آ رہے ہیں. ارے وہی صحابی آ رہے ہیں جو کل آئے تھے، جنتی ہے. پھر تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ. ارے دیکھو جنتی آ رہے ہیں. تیسرے دن پھر وہی آ رہے ہیں. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا ہی نہیں گیا. ان سے پوچھا، بھائی صاحب میں آپ کے گھر مہمان رہوں گا 3 دن تک، ہمیں اور آپ کو بھی جلن ہے. جلن ہے، الٹا جلن ہے. صحیح جلن کیجئے تاکہ اس کا چلن رہے. الٹا جلن ہے، نہیں سمجھے؟ اب اس کو تھوڑا کھولوں گا. اپنے یہاں جلن ہے، فلانا اتنا آگے بڑھ رہا ہے، اس کی دکان اتنی زیادہ ہے. اب پھر نہیں بولنا چاہتا تھا لیکن تھوڑا کھولنے کے لیے بولنا پڑ رہا ہے. آج کل ہم اور آپ اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہیں، دوسروں کی آسانی سے پریشان ہیں. دوسرا آرام میں کہا ہے، اپنی پریشانی سے کوئی پریشان، دوسروں کی آسانی سے پریشان ہے. جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ بھائی اللہ نے اس کو دیا، وہی اللہ ہمیں دے گا. لوگ کیا بولتے ہیں؟ مجھے ملے نہ ملے، سامنے والے کا ختم ہو جائے. مجھے ملے نہ ملے لیکن سامنے والے کا ختم ہو جائے. جی نہیں، مجھے بھی ملے جیسا ان کو ملا. اللہ میرے لیے اگر بہتر ہے تو میری دکان 2 4 5 اور کر دے، میرا کاروبار اور بڑھا دے، جس طرح فلانے کو دیا. تو جلنا کیوں؟ تو جلتے ہیں، جلن ہے، جلن. اور اس کا ہو گیا ہے چلن، ابھی بہت زیادہ جلن ہے. یہ صحابی جو ہے نیکی کے کام میں ہرس کر رہے ہیں.
اگر نیکی کے کام میں جلن ہو تو اور اچھا ہے، فلانے بھیا اتنی لمبی داڑھی رکھتے ہیں، ہم بھی داڑھی رکھیں گے، بہت اچھا جلن ہے الحمدللہ۔ فلانے بھائی صاحب پہلی صف میں امام کے پیچھے فجر میں نمازی بن کے رہتے ہیں، میں بھی فجر کی نماز میں امام کے پیچھے رہوں گا، یہ جلن جائز ہے؟ ایسا چلن ہونا چاہیے اس جلن کا؟ بولیے کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہونا چاہیے نا کہ اگر فجر میں امام صاحب دعا کرے کہ اللہ مسلمانوں کی حالت کو سدھار دے، رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، سدھار دے، تو پیچھے آمین بولنے والے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ سمجھ گئے آپ؟ اور زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں۔ وہ صحابی 3 دن کے بعد ان کے گھر چلے گئے، 3 دن مہمان رہے، اس سے پتہ چلا مہمان بھی ہم اور آپ 3 دن رکھ سکتے ہیں۔ تو وہ مہمان صاحب کیا کیے، رہے آرام سے رہے، وہ صحابی رات میں اٹھ ہی نہیں رہے، یہ ٹکر ٹکر تاک رہے ہیں، مطلب وہ کیا بولتے ہیں اس کو، رجائی میں یا کسی میں منہ کیے ہوئے اور تاک رہے ہیں کہ کوئی نیا کام کریں گے تبھی تو جنتی ہے، تو اسی کو بولتے ہیں ٹک ٹک تاکنا، کچھ بھی نہیں۔ پہلی رات گزر گئی، بولے آج ہو سکتا ہے کوئی نیا کام کریں گے، کوئی نیا کام نہیں کیے، آج ہو سکتا کریں گے، کوئی نیا کام نہیں کیے۔ 3 دن کے بعد عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ آپ تو نیا کام کچھ کیے ہی نہیں، ہم سوچ رہے تھے کہ پوری رات آپ نماز پڑھیں گے، یعنی کچھ نیا کریں گے تاکہ ہم بھی وہ کریں اور جنتی بن جائے، جنتی ہو جائیں۔ تو کہا بھائی سن لے، یہ پیغام ہم سب لوگوں کے لیے ہے، بھائی سن لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی کہا ہے، میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، صرف ایک خوبی ہے، اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی کہا ہے، وہ خوبی یہ ہے کہ جب میں کسی مسلمان کو دیکھتا ہوں کہ اللہ نے اس کو نعمت دی ہے تو میں کسی مسلمان کے بارے میں ذرہ برابر بھی دل میں کینہ نہیں رکھتا، اور میں کسی سے نہیں جلتا، حسد نہیں کرتا۔ اللہ نے نعمت دے رکھی ہے، اللہ کا شکر ہے، میں جلتا نہیں کسی سے۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہٰذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ بِكَ وَهِيَ الَّذِي لَا نُطِيقُ، ارے یہی تو خوبی ہے جو آپ کے اندر ہے کہ آپ کسی سے نہیں جلتے ہیں، اور ہم لوگوں کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، تو یہی خوبی ہے جو آپ کو جنتی بنا رہی۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر آج اپنے یہاں خاندانی میٹر ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، سینے میں اگر کینہ ہے تو اس سینے کو کینے سے صاف کر لیجئے۔ اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جس طرح حج کے بعد دھلائی ہو گئی، دھلائی مطلب ابھی آئے ہیں ماں کے پیٹ سے، اس طرح رمضان گزرا تو نیکیاں کما لیجئے، پورے گناہ ختم۔ تو معاف کرنے کا مہینہ ہے، جس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، کتنی مرتبہ مانگتے ہیں؟ اے اللہ تو معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ سورہ بقرہ کی آیت جو ہے، آیت نمبر 183 سے 186 187 تک پڑھیے، بیچ میں ایک آیت آ گئی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس نقطے پر غور کیجیے، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجئے فَقُلْ، نا، میرا رب ملنے کے لیے تیار ہے، دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، کم سے کم ہم اور آپ ہاتھ تو اٹھائیں۔ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیجئے، یہ بھی ورڈ نہیں ہے، سیدھا کہا میں قریب ہوں۔ اللہ اکبر، عجیب نقطہ ہے اس میں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، تو پتہ یہ چلا رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، خوب دعا کیجئے۔ اور الحمدللہ ہم اور آپ افطاری کے وقت تو دعا کر ہی رہے ہیں، سحری کے وقت بھی کوئی دعا ہو رہی ہے، سحری سے پہلے رات میں دعا ہو رہی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر و اذکار کرتے رہے، تو اس کی پریکٹس ابھی سے کیجئے گا تب نہ ہو پائے گا، اور پریکٹس نہیں ہوگی تو کیسے ہو پائے گا۔ چلیے دن بھر ہم نے گزار لیا، اب افطاری کا وقت آ گیا، اس میں بھی اپنے یہاں جھگڑا۔ اب آپ لوگ کیا جھگڑا ہے کہ نہیں یہ نہیں پتا مجھے، 5 منٹ کا جھگڑا ہر جگہ چل رہا ہے، چل رہا کہ نہیں چل رہا؟ مولوی صاحب یہ بات صحیح ہے کہ یہ فتویٰ ہے، لیکن مولوی صاحب یہ تقویٰ ہے۔ اب کیا جواب دیجیے گا؟ یہ فتویٰ ہے اور یہ
تقوی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ 5 منٹ والا، یہ فتویٰ ہے اور یہ تقوی ہے. تو سن سیٹ دیکھ لیجئے ٹائمز آف انڈیا میں، وہی حساب سے چلیے سن سیٹ. اور کبھی کبھی افطار پارٹی ہوتی. افطار پارٹی میں کیا ہوتا، ہم اور آپ ماشاءاللہ دوسروں کو بھی بلاتے ہیں، جو روزہ دار نہیں ہے وہ بھی آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی پہلے بھی کھانے لگتے ہیں وہ لوگ. اور کیونکہ ان کو ٹوپی بھی پہنانا ہے، شال بھی اڑانا ہے، اور ان کی فوٹو بھی کھینچنی ہے. بھائی چارہ قائم رہے گا، بھائی چارہ قائم رہے گا، ہے نا، بھائی چارہ قائم رہے گا. الحمدللہ اچھی بات ہے بھائی. افطاری کرانا ہے. من فطر صائما کان له مثل اجر غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا. سنن ترمذی کتاب الصوم حدیث نمبر 807. جو روزہ دار کو افطاری کرائے گا، پوائنٹ پہ غور کیجیے، روزہ دار کو افطاری کرانے کا ثواب ہے. جو روزہ نہیں ہے تو آگے کھا لیا تو ہم اس کو کھلا رہے ہیں تو روزہ دار کو کھلانا. اور عرب کے لوگ ماشاءاللہ مکہ اور مدینہ والے تو بہت کھلانے میں آگے ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ دسترخوان لگتا ہے. اگر ہماری سب مسجدوں میں دسترخوان لگنے لگے، افطاری کا انتظام ہو، سحری کا انتظام ہو، اللہ کی قسم کہتا ہوں اللہ اتنی برکت ہمیں اور آپ کو دیں گے کہ ہم اٹھا نہیں پائیں گے. ایک مسجد بتا دیجئے جس میں افطاری اور سحری کا مسلسل انتظام ہے. آپ لوگ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا شیخ عبد الحفیظ صاحب ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ مال سینت کے رکھیے گا. کیا کیجئے گا لے جا کے؟ سکھ لوگوں کو جانتے ہیں؟ سکھ پگڑی والے، اللہ اکبر، دلی چلے جائیے آپ، اس کے گرودوارے ہیں، لاکھوں لوگوں کو وہ کھلا رہے ہیں. اور ان کی ایک ہی دلیل ہے کہ ہم جو لوگوں کو کھلاتے ہیں اوپر والا ہم کو اور دیتا ہے. تو رمضان کا مہینہ کھلانے کا بھی مہینہ ہے، نہ کہ صرف، اب اس کا اشارہ کر دیا مولوی صاحب، کھلائیے لوگوں کو، کھلائیے. ہر دن افطار پارٹی، ہر دن سحری. مسجد کے اندر سب آدمی آئیں گے. امام زہری یا سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں بولتے ہیں رمضان کا مہینہ آ گیا، قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، قرآن پڑھنا ہے اور کھانا کھلانا ہے، بس ختم. یہ پوری برکتیں عرب والے لوٹ رہے ہیں بھائی. ہم اور آپ نہ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، نہ کھانے پینے میں آگے ہیں، نہ کھلانے میں. اچھا آپ ہی بتائیے فری والا قرآن کہاں سے بٹتا ہے بھائی؟ ہمارے یہاں سے کہیں نہیں بٹ سکتا ہے. ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کیا؟ نہیں، حق کا ایمانداری بولیے، پیسے نہیں ہیں کیا؟ ایک قرآن کا ہم اور آپ نہیں نکال سکتے ہیں، 10 قرآن کا نہیں نکال سکتے ہیں. میرے بھائیو یہ فری والی چیز ہٹائیے، وہ تو ثواب لوٹ رہے ہیں وہ لوگ. یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، کھلانے کا مہینہ ہے. راشن بانٹیے، راشن پیکٹ، جانتے ہیں پیکٹ راشن، ان غریب گھرانوں میں ان لوگوں تک پہنچیے جو سفید پوش ہے. میرا کپڑا تو ذرا وہ کلر کا ہے جو مانگ نہیں سکتے. اور ایسے میں علماء بھی ہیں، ان کے گھر کے حالات بہت خراب ہیں. ہم نے اور آپ نے راشن بھیجا، راشن کٹ تیار کیا رمضان کا، پورے مہینے کا. کون کرے گا؟ اللہ برکت دیں گے. پہل کیجئے، مسجد سے شروع کیجئے کام. ہم اور آپ اس میں بہت پیچھے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرنے میں بہت آگے تھے. دلیل صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1902. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کے صدقہ و خیرات اور زیادہ. اخیر میں آیا الریح المرسلہ، گویا کہ تیز ہوا چل رہی ہے، آپ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں. رمضان میں ہم اور آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں یا زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ حق ایمانداری بولیے گا. رمضان ٹو رمضان زکوٰۃ نکلتی ہے. آپ لوگوں کا کیا سسٹم ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اکثر مسلمانوں کا سسٹم یہی سیٹ کیا ہوا ہے، رمضان ٹو رمضان زکوٰۃ نکالو. صدقہ و خیرات کرتے کہاں ہیں؟ کون سے مہینے میں کریں گے؟ الگ سے دینے کا کب ہوگا؟
اور یاد رکھیے گا اگر صدقہ و خیرات ہم اور آپ کرتے ہیں تو اللہ ہمارے مال میں برکت پیدا کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے راجہی والے، شرکا راجہی عرب کے اندر ہے، خیرات میں بہت آگے آگے ہے. کھجوریں جو وہاں کی آتی ہے ہر طرف بک رہی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹ آج بھی مدینہ میں موجود ہے. اللہ اکبر، ان کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. تو میرے بھائیو اللہ کے راستے میں کھلائیے لوگوں کو، دیجیے. رمضان کا مہینہ اسی لیے آیا ہے. اللہ نے آپ کو پیسے دے رکھے ہیں، عمرہ کے لیے نکل جائیے رمضان میں. 1 لاکھ لگے گا اور کیا ہے. اب آپ لوگوں کے کیا پیکیج ہے پتہ نہیں، 1 لاکھ 1.5 لاکھ ہوگا. تو اللہ نے دے رکھا ہے پیسے والے کو نکلنے کا، جائیے رمضان میں وہاں گزاریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1256، ایک عورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً تَعْدِلُ حَجَّةً، اے فلانی سن لے، جب رمضان کا مہینہ آ جائے اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے. کتنا اچھا موقع ملا ہوا ہے. جائیے اللہ نے دے رکھا ہے. بخیلی مت کیجئے، سائت کے مت رکھیے. یہ تو میل ہے، میل جانتے ہیں، میل. آپ خود اپنی زندگی میں کر لیجئے، ورنہ آپ ترسیے گا، بال بچے آپ کو دیں گے نہیں کرنے کے لیے نہیں. یہ بال بچے مجھے بولنے دیجئے، ہم لوگوں سے بال بچے کو محبت نہیں ہے. بتائیے ہے؟ بچے ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں. کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہماری دولت سے، پیسے سے. جانتے ہیں آپ، جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ. سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. تو ہماری اولاد بھی ہم صرف پیسے سے محبت ہے. اگر آج ہم بیمار پڑ جائیں تو 2-4-10 دن برداشت کرے گی، پھر اس کے بعد ارے بابا کاہے چلا رہے ہیں. اور جب ہماری حالت سیریس ہو جائے گی تو کس کو لانا چاہیے بلا کے؟ اگر ہماری حالت سیریس ہو جائے تو کس کو بلا کے لانے کا؟ ڈاکٹر کو. وہ وکیل کو بلا کے لاتے ہیں. کھول کے بول دوں گا تو گڑبڑی ہو جائے گی. صحیح نا؟ کیوں سمجھے کہ نہیں آپ؟ حالت اگر ہماری سیریس ہو گئی تو کس کو بلا کے لاتے ہیں؟ وکیل کو. کیوں؟ بابا کا پورا لینا ہے. اولاد خرچ کرے گی، دعا نہیں کر رہی ہے وہ خرچ کرے گی، ہمارے لیے کچھ کرے گی. وہ عربوں کی اولاد ہے، وہ محنت کر رہی ہے، اللہ اس کو دے رہے ہیں، چھپر پھاڑ کے دے رہے ہیں. اس لیے رمضان کا مہینہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. ہاں جس کا سال اسی میں پورا ہو رہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. صدقہ و خیرات کیجیے، اللہ نے موقع دے رکھا ہے. لسٹ بنا لیجئے، ختم کرنا ہے تو کرنا. اپنے والے کو پہلے دیکھیے. اب آخری عشرے میں ہم اور آپ گھس گئے، تراویح تو چلتی رہی. اچھا آپ لوگ کے یہاں شبینہ بھی ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہے شبینہ؟ ہاں سمجھ گیا میں. 1 رات والا، 3 رات والا بھی ہوتا ہے، کھٹا والا. اور اپنے یہاں تو کتنے دن چلتے ہیں؟ 27 کو ختم یا 29 کو ختم؟ اپنے یہاں زیادہ تر کب ختم ہو رہا ہے؟ 20 کو ختم اور 10 دن شاپنگ کے لیے. 20 کو ختم اور 10 دن علم تری کیف سے شروع. وہی نا بھائی؟ 20 دن کیسے تراویح ہوگی؟ 10 دن کیسے ہوگی؟ 20 دن تو ماشاءاللہ 10 دن تراویح. مولوی صاحب تھک گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کمر کس لیتے اور اتنی محنت کرتے اتنی محنت 20 دن میں بھی نہ کیے ہیں. تھکان کائے ہو رہی ہے ہمیں اور آپ کو؟ اس کا حل ہے، جتنا زیادہ تھکان ہو اتنے زیادہ اپنے آپ کو جوڑے رکھیے، اس کا بڑا فائدہ ہے. آپ لوگ کے یہاں صبح کے وقت بھی قرآن پڑھتے ہیں کیا؟ نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے جیسا عرب میں ہوتا ہو ایسا نہیں ہے. اپنے یہاں بس ایک ٹائم والا ہے تراویح کا نا. میرے بھائیو، یہ جو مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، گفٹ ہے، انعام ہے. اس سے فائدہ اٹھا لیجئے. رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ. اچھا 1-2 مسئلہ بتا دوں، ہو سکتا ہے کہیں کنفیوژن ہو جائے.
اپنے یہاں یہ مشہور ہے کہ پہلا ہفتہ رحمت کا، بیچ والا مغفرت کا، اور تیسرا والا جو آخری والا وہ جہنم سے آزادی کا ہے. ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کتاب الصیام کے اندر 1644 یا 1642 کے اندر کہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے صفدت الشیاطین و مردت الجن، شیطان اور جنات جو شرکس ہے اس کو جکڑ دیا جاتا ہے. اب اس پوائنٹ پر رکیے. جب شیطان اور جنات جو شرکس ٹائپ کے ہیں اس کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، تو کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں. اس پر کون سا شیطان کام کرتا ہے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ اور کہیں کہیں آپ دیکھیے گا ہوٹل میں پردے لگے ہوئے ہیں، رے اوپر والے سے پردہ نہیں، اللہ سے اور انسانوں سے پردہ. تو کیا ہم اور آپ مولانا لوگ وہ ہوٹل والے کے خلاف کچھ بولیں گے؟ چندہ بند ہو جائے گا. بولیں گے؟ ہم اور آپ بینر لے کے جائیں گے اے بھائی دکان بند کر، کریں گے؟ رمضان میں کیا کھول کے رکھے ہوا ہے؟ اور جو بھی رمضان میں دکان کھولتا ہے اور دوسرے کے روزے کو کھلوا رہا ہے اس کی برکت ختم ہو گئی. شام میں آپ کھولیے افطاری سے پہلے اور رات تک کھولے رہیے، دن کی پوری برکت اللہ آپ کو دے دیں گے. اب وہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے ابھی کہ جب شیطان جکڑ دیا گیا، باندھ دیا گیا، تو یہ کچھ لوگ روزہ کاہے نہیں رکھتے ہیں؟ ایک سوال ہے، اس کا آسان جواب ہے جو اکثر میں دیتا ہوں. یہ پنکھا ہے، پنکھا چل رہا ہے، پنکھا جب چالو کیجئے گا اس طرح ٹپا تو دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے تیز ہوتا. اب پنکھے کو بند کیجئے، جب پنکھا بند کیجئے گا تو بٹن دبتے ہی بند ہو جاتا ہے کیا؟ نہیں، تھوڑی دیر لیتا ہے، ہوتے 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 بند ہوتا. وہی حالت ان لوگوں کی ہے. 1 مہینہ کے لیے تو دبا تھا، تو وہ بھی جو دبا تو کیسے دبا؟ جب تک وہ دھیرے دھیرے بند ہوا وہ 1 مہینہ ختم ہو گیا. نہیں سمجھے؟ وہ 1 مہینہ کے لیے بند تھا، بند کیا گیا ہے وہ، تو ابھی بٹن بند ہوا، اور بٹن بند ہوتے ہی تھوڑی دیر کے بعد پنکھا بند ہوگا. تو جیسے ہی شیطان بند ہوا اس کا اثر ہمارے اوپر اتنا تھا کہ 30 دن پورا ہوتے ہوتے پھر دوبارہ وہ کھل گیا. آئی بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے ایسے لوگ وہی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 2-3 پڑھیے. کل قیامت کا دن ہوگا، کافر لوگ کہیں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. آپ اس کو کھاتا پیتا اور مگن چھوڑ دیجئے، ان قریب یہ جان جائیں گے. ہے ہی روزہ نہیں رکھتے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو روزہ بھی رکھتے لیکن نماز ہی نہیں پڑھتے. اب آپ لوگوں کے یہاں ہے کہ نہیں یہ پتہ نہیں ہے، لیکن میں عام سروے بتاتا ہوں. روزہ رکھتے نماز ہی نہیں پڑھتے. نماز کیا نہیں پڑھ رہا بھائی؟ بین العبد و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 82 کہ آدمی کے درمیان کفر اور شرک کے درمیان نماز کا چھوڑ دینا ہے. اور سعودی عرب کے علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اور اگر وہ مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کرنا ہے. تب تو جگہ بہت خالی بچ جائے گی. جگہ خالی بچے گی نہیں بچے گی. کچھ لوگ ہیں ایسے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں رمضان کے مہینے میں گانا سنتے ہیں. ہاں آپ کو کہاں معلوم؟ میں عام سروے بات کر رہا ہوں. ایئر فون لگا کے، اور پھر ابھی بولنا نہیں چاہتا تھا لیکن ابھی پھر بول دیتا ہوں. اور ایک فلم کو تو ہٹ بھی کرا دیا ہے. صحیح ہے؟ ہاں ہے. نام مت لیجیے گا. کیوں؟ اگر اسی میں موت آ جاتی تو پھر تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں میں. زلزلے آتے ہیں ترکیہ میں، سیریا میں زلزلہ آیا. کیا ہمارے پاس نہیں آ سکتا ہے؟ کیا نہیں آ سکتا ہے؟ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ جھٹکا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ لوگوں نے پورا تھیٹر بک کر لیا، پیسہ لگایا، اور مسجد و مدرسے کے نام پر مانگیے تو. ایک صاحب ہے حیدرآباد کی، اپنی بیٹی کی شادی میں صرف 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے. اور ان کے یہاں ایک مسجد میں امام صاحب تھے، بیچارے بیمار پڑ گئے، 5000 تنخواہ کاٹ لی. یہ حالت ہے مولویوں کی ہم نے بنا رکھی ہے. پھر نہیں بولنا چاہتا تھا لیکن بولوں گا ہی. دیسی مرغی اور دیسی مولوی. دیسی مرغی مہنگی ہے کہ نہیں مہنگی ہے؟ فارم والی مرغی مہنگی ہے یا دیسی مرغی مہنگی ہے؟
دیسی مرغا مہنگا ہے یا فارم والا مرغا مہنگا ہے؟ پوائنٹ نوٹ کیجئے، دیسی مرغا مہنگا ہے یا فارم والا مرغا مہنگا ہے؟ دیسی مرغا مہنگا ہے، لیکن دیسی مولوی مہنگا کیوں نہیں ہے؟ ٹی وی والے مولانا ہی کا ہے، نہیں سمجھے بھائی؟ جس طرح دیسی مرغی کی اہمیت ہے، دیسی مولوی کی بھی اہمیت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا خیال؟ مولوی صاحب مرغی دیسی ہاں لیکن مولوی پردیسی، نہ عزت کی۔ اچھا کہاں جا رہا تھا؟ وہ زلزلے والا مسئلہ آ گیا بیچ میں، وہ حدیث مستدرک حاکم حدیث نمبر 8800، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا بتائیے زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ارے مت کیا پوچھ رہے ہو، بتائیے نا۔ نمبر 1 جب عورتیں بے حیا ہو جائیں، نمبر 2 جب عورتیں خوشبو لگا کے نکلے مردوں کے پاس، نمبر 3 زنا حلال ہو جائے، نمبر 4 لوگ شراب پینے لگے، نمبر 5 ڈھول باجے بکے۔ تو ڈھول باجے پر آ رہا تھا میں، روزہ رکھ کر بھی کان میں لگا کے سب سنتے ہیں، کہیں کہیں دکان پر بھی ہے۔ اور آٹو والا چلاتا کہ نہیں چلاتا گانا بتائیے آپ؟ آٹو پر کتنی بہن بھی بیٹھی رہتی ہے اور اس کو بولتے آٹو والے کو، رکشہ والے کو تھوڑا اور تیز بولو، اور تیز کرو، ہے کہ نہیں؟ سب چل رہا ہے، مزہ مار رہے ہیں۔ اور جب سے یہ صاحب آئے ہیں، یہ صاحب بیٹا ہوا، یہ صاحب جب سے آئے ہیں بیٹا کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کے ابا بڑے اچھے تھے، ان کے ابا کا نام کیا تھا؟ 1100 نوکیا، بڑے اچھے تھے، جب تک بیچارے زندہ رہے کسی کو خراب نہیں کیا۔ بیچارے دنیا سے جب سے گئے ہیں اور بیٹوا جب سے آئے ہیں، حالت کیا ہو گئی ہے؟ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رونا بند، اور بڑے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رات بھر سونا بند۔ ابھی دیکھیے گا موبائل کا استعمال رمضان میں بھی بہت ہوگا۔ بھیا تھوڑا سا آنکھ کو بھی ذرا یہ کیجئے، ہاں استعمال کرنا ہے تو قرآن کھول لیجئے، استعمال کرنا ہے تو قرآن کی قرات بھی چلتی رہے اور آپ کا آنکھ بھی چلتا، کیونکہ آنکھ بھی اگر قرآن کو دیکھے گا تو یہ بھی گواہی دے گا نا، اور اگر فلم کو وہ والا دیکھے گا پھر وہ سنے گا تو گڑبڑی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ آنکھ کو بھی لگائیے، کیونکہ آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے۔ اور بتا دوں عید کے موقع پر بھی فلم نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ اور خان صاحب لوگوں کی ہوتی ہے، صحیح آپ ہلا رہے ہیں۔ جیسے ہی رمضان ختم، عید کے دن کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بند تھا جکڑ دیا گیا تھا، اور 30 دن ہی میں اتنا پاورفل ہو گیا، وہ بتاتا ہوں، اور بدلہ لے لیتا پہلے ہی دن۔ عید کے دن دیکھیے ماں بہنیں سب پورا لپسٹک لگا کے ادھر ادھر گھوم رہی، پارکوں میں چل رہا کہ نہیں چل رہا ہے؟ ہم اور آپ گھما رہے ہیں۔ اور دوسرے دن تو سسرال ڈے ہوتا ہے، اب آپ لوگوں کے یہاں ہے کہ نہیں یہ پتہ نہیں۔ باسی عید کا مطلب ہوتا ہے سسرال ڈے، جانتے ہیں سسرال ڈے مطلب؟ سب جائیں گے اپنے وہاں اور پھٹپھٹیا پر بیٹھے رہیں گے، 3 بیٹا آگے 2 بیٹا پیچھے، اور اخیر میں محترمہ، سب چلے سسرال۔ پولیس والا دیکھتا ہے، سر جی السلام علیکم، کہاں ہیلمٹ لگائیں گے آپ ہی بتائیے؟ وہ بھی بیچارہ ہاتھ جوڑ کے بولتا ٹھیک ہے جائیے، آج سسرال ڈے ہے۔ حقاً ایمانداری بول رہا ہوں، نہیں ہنسنے والی بات نہیں، صحیح میں آپ دیکھیے وہ پولیس والا بھی تنگ ہے کہ یار اتنے کو بیٹھا کے وہ جا رہا، کس کا ہیلمٹ لگائے گا؟ اور اس دن جاتے ہیں اور کتنے لوگ توڑتے ہیں۔ اور عید کے دن دیکھیے رات بھر جاگ کے کیا کرتے ہیں سب، یہی مسلمانوں کی نشانی ہے، جبکہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہو رہا ہے۔ تو گانا سننے والا بس 1-2 بات بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 4924، تو ایک میوزک کی آواز آئی، یا نافع هل تسمع شیئا، نافع کوئی چیز آپ سن رہے ہیں؟ کچھ دیر کے بعد اب انہوں نے کیا کیا، اپنی انگلی ڈال لی، ہم اور آپ بھی ایئر فون ڈال لیتے ہیں، انہوں نے انگلی ڈال لی تاکہ میوزک کی آواز نہ آئے۔ هل تسمع شیئا، بولے نہیں، اس کے بعد ہاتھ سے نکالا تو کہا ایسے میوزک کی آواز جہاں بھی آتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں انگلی اپنے کان کے اندر کر دیتے تھے۔ تو میرے بھائیو رمضان کا مہینہ ہے، ہر چیز سے بچیے، یہ بری عادت چھڑانے کا بھی مہینہ ہے۔ جن کو بھی پینے کی عادت ہے، پینا ہر طریقے کا ہے، ہاں غصہ پی جائیے، بہترین عادت ہے یہ، پریکٹس صبر،
کتنے فلمی ہیرو ہیروئن کو بھی آپ دیکھتے ہوں گے وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، چربی پگھلاتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ چربی پگھلانے کا بھی مہینہ ہے. اگر واقعی آپ ورزش کر رہے ہیں تو بہترین چربی پگھلنے کا روزہ رکھنا. اور رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ ہماری مشین جو ہے نا پھر سے نئی مشین ہوتی ہے. تو اس لیے کھجور کھائیے گا ضرور پہلے، کیونکہ کھجور اور کھجور کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے لال والا تربوجہ، یہ دونوں کھائیے. پھر اس کے بعد تیل والا کھائیے، کیونکہ تیل والا ایک بیگ مشین میں دے دیجیے گا تو گڑبڑی ہو جائے گی. پلیز ذرا مشین کا بھی خیال رکھیے. بس ہر ایک کو یہ موقع نہیں ملتا. خاص باتیں میں نے رکھی. تیاری پہلے کر لیجئے، مارکیٹ وغیرہ پہلے کر لیجئے. قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے لیے کمر کس لیجئے. ٹائم ٹیبل بنا لیجئے کہ اپنی دکان پہ کب. سونے کا مہینہ نہیں ہے. کتنے لوگ سو کے گزارتے ہیں. فجر کے بعد سو گئے، ظہر میں اٹھے یا ظہر میں بھی سو رہے ہیں، عصر میں اٹھے وہ بھی سو رہے ہیں، مغرب میں اٹھ کر تینوں نماز ملا کے اور سیرا وہ جو سحری کھائے تھے جاگ کر تو افطاری بھی جاگ کے کر رہے ہیں. کہیں پر ایسے ہی ہوتا ہے، اتنا سو رہے ہیں. سونے کا مہینہ یہ قبر میں نہیں سوئیے گا کا، یہاں جاگیے تاکہ قبر میں سونے کو ملے. صرف سو کا گزاریں گے. فکر کر لیجئے وقت، حالات جو ہے معمولات کے حساب سے چلے، لیکن کچھ نہ کچھ ٹائمنگ آپ کو بدلنی پڑے گی. اس لیے زیادہ کمانے کے چکر میں مت رہیے، عبادت جمع کرنے کے چکر میں رہیے. تو باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی. یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ملنے والا، دعا کریں اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے اور رمضان کے مہینے سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق. کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کچھ باتیں ادھر ادھر ہو گئی اس کو چھوڑ دیجیے گا، لیکن جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو لے لیجیے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین. آپ لوگوں نے بلایا اس کے لیے شکریہ. انشاءاللہ پھر ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.